بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً آپ نے اکابر علماء دیوبند کے تاریخی کارنامے اور علمی مرتبے کو بازبان اکابر علماء دیوبند سنا ہوگا۔ آج ہم آپ کے سامنے اکابر علماء دیوبند کا علمی مرتبہ بازبان ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے پیش کریں گے۔ تو آئیے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو سنتے ہیں کہ وہ اکابر علماء دیوبند کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ یہی بات حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی اسیر مالٹا نے اپنی اسیری سے رہائی پانے کے بعد واپس جب آئے ہیں تو دیوبند میں علماء کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کر کے کہی۔ مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ وہ خود موجود تھے، اس میں بڑے بڑے علماء، مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، مولانا انور شاہ کشمیری رحمت، بڑا مجمع، اور کہا حضرت شیخ الہند نے ہم نے تو اپنی اسیری کے 4 سالوں کے دوران جتنا غور کیا تو ہماری اس وقت کی امت کی زبوں حالی کے 2 سبب سامنے آئے۔ مولانا مفتی شفیع لکھتے ہیں ان کی کتاب وحدت امت کے نام سے، کہتے ہیں کہ پورا مجمع ہمہ تن گوش ہو گیا کہ یہ شیخ الشیوخ استاد العلماء عمر کے اس آخری درجے میں اس حد پر آ کر اب نیا سبق کون سا سیکھ کر آیا ہے؟ تاکہ ہمیں تو اس کے 2 سبب معلوم ہوئے، ایک ہمارا قرآن کو ترک کر دینا، لفظ نوٹ کیے ترک کر دینا، اور دوسرا ہمارے آپس کے اختلافات۔ چنانچہ میں تو یہی فیصلہ کر کے آیا ہوں کہ اب زندگی جتنی باقی ہے 2 ہی کاموں میں لگاؤں گا۔ ایک تو یہ کہ ناظرہ قرآن پڑھنے کے مکتب گلی گلی کھل جائیں اور عوامی درس قرآن کے ذریعے قرآن کے پیغام اور قرآن کے حکمت سے لوگوں کو روشناس کرایا جائے۔ عوامی درس قرآن کا لفظ استعمال کر رہا ہے شیخ الہند، جنہیں میں 14ویں صدی کا مجدد اعظم سمجھتا ہوں۔ اور نمبر 2 یہ کہ آپس کے اختلافات کو ہوا نہ دی جائے۔ یہ واقعہ کوٹ کر کے مفتی محمد شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ نے جو 2 باتیں کہیں اصل میں وہ ایک ہی ہے۔ ہمارے باہمی اختلافات بھی تو اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا ہے۔ بتائیے شیخ الہند نے کیسے ترک کیا قرآن؟ مولانا مدنی نے کیسے ترک کر دیا قرآن؟ کیا مطلب اس ترک کرنے کا؟ حال تو یہ ہے کہ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ، حالانکہ وہ تو گرفتار نہیں ہوئے تھے، وہ تو والنٹریلی اپنے شیخ کی خدمت کے لیے گئے ہیں ساتھ، اور اس حد تک ان کی وفاداری اور ان کی خدمت گزاری کہ رمضان کا مہینہ آیا تو حضرت شیخ الہند نے حسرت کے ساتھ کہا زندگی میں یہ پہلا رمضان ہوگا کہ تراویح میں قرآن نہیں سن سکیں گے، اس لیے کہ نہ شیخ الہند حافظ تھے، نہ مولانا مدنی حافظ تھے، اور تیسرے ان کے ساتھ ایک اور تھے، ان کا میں نام بھول رہا ہوں، وہ سرحد کے پٹھانوں میں سے تھے، کوئی حافظ نہیں تھا۔ اب آپ غور کیجئے، استاد اور اپنے شیخ کی اس حسرت کو دور کرنے کے لیے مولانا مدنی روزانہ 1 پارہ حفظ کرتے تھے اور رات کو تراویح میں سناتے تھے، روزانہ 1 پارہ۔ اور یہ انہونی بات نہیں ہے، جب ساری زندگی قرآن ہی سے شغف رہا ہے تو وہ ہے تو صحیح ذہن میں، اب صرف ان کے لنکس ملانے ہیں آپس میں، اور کیا ہے۔ اصل میں قرآن کو ترک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ اصل میں ایک اور بہت بڑے عالم دین کی بات سنیے آپ، مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، جو دیوبند سے آ کر آپ کے قریب میں ڈابھیل میں انہوں نے مدرسہ قائم کیا تھا۔ وہ ایک مرتبہ قادیان میں ایک جلسہ علماء کیا کرتے تھے ہر سال رد قادیانیت کے لیے، تو ایک سال اسی طرح وہاں علماء جمع تھے۔ اب جس نے یہ واقعہ بیان کیا ہے اس کا نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے، کہ میں صبح مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ غم کی تصویر بنے بیٹھے ہیں، بہت اداس، غمگین۔ میں نے پوچھا حضرت کیا معاملہ ہے، کوئی خاص سبب ہے؟ فرمایا بھائی کیا سبب ہے، یہ سوچ رہا ہوں کہ اپنی زندگی عمر ضائع کر دی۔ میں نے کہا حضرت آپ نے زندگی ضائع کر دی، عمر ضائع کر دی؟ آپ نے علم، بیہقی وقت کہلاتے ہیں انور شاہ کشمیری، جیسے امام بیہقی تھے، محدث اور فقیہ دونوں اعتبارات سے بلند، تو آپ نے پڑھنے پڑھانے میں
सीखने सिखाने में सारी उम्र गुजार दी तो आपकी जिंदगी ज़ाया कैसे? कहने लगे हमने सारा जोर इसी पर रखा कि साबित कर दें कि शाफी की राय सही नहीं है, हमारी राय सही है। इसी के लिए दलाइल, इसी के लिए बहसें, इसी के लिए लंबी चौड़ी जो है हमारे यहाँ नशिस्तें मुनक़िद हुई मदारिस के अंदर। हालांकि अल्लाह के यहाँ ये हमसे सवाल नहीं होगा। गुमराहियां तरह तरह की फैल रही हैं और हम इन बहसों में लगे हुए। हालांकि ज्यादा से ज्यादा ये कहा जा सकता है कि कौल अस्हाबिना सवाबुन मुहतमिलुल खता, और जो कौल दूसरों का है वो खता है मुहतमिलुल सवाब। ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं हम कि हमारे जो असलाफ हैं, हमारे जो असातिज़ा हैं, उनका कौल सही है, अगरचे उसके खता होने का भी इम्कान है। हम ये नहीं कह सकते कि उसके गलत होने का कोई इम्कान ही नहीं, मासूम तो वो नहीं थे। और कौलुहुम, उनका जो हमारे सामने है मद्दे मुकाबिल है, और वो शाफी है। असल तो जो टकराव था वो फिक़्ह हनफी और फिक़्ह शाफी के माबैन था। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि उनका ये कौल खता है, गलती है, अगरचे एहतिमाल मौजूद है कि वो ही सही हो, इसके सिवा तो हम कुछ नहीं कह सकते। और हमने अपनी सारी जिंदगी इस काम में लगा दी। अभी आपने बाजुबाने डॉक्टर इसरार अहमद साहिब के अकाबिर उलमाए देवबंद के इल्मी मर्तबे की एक झलक को समात फरमाया। अल्लाह ताला जो सुना गया इसको समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।